گزشتہ جمعے پہلی آیت میں نے پڑھی تھی یا ایھا آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، اور آگے بڑھنے کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ کہیں چلتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں آپ کی گفتگو سے پہلے کوئی گفتگو شروع نہ کرے، اور دین میں جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جہاں کرنے کا فرمایا ہے وہاں کرنا عبادت، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ نہیں کرنا عبادت۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اب ہم کریں تو گویا کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم حضور سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ گزشتہ جمعے کا خلاصہ تھا، اور ساتھ عرض کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شد دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ بدرجہ آپ کے نائبین کا یہ حکم ہے کہ آپ کے نائبین علماء کرام، ان سے آگے بڑھنا، ان کی موجودگی میں گفتگو کرنا، یہ چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں۔ ایک مختصر سا واقعہ یہ آج اسی سے حوالے سے نقل کر کے آگے چلوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شاعر اللہ جو ہے چار بڑے شاعر اللہ ہیں، چار بڑے۔ ایک میں نے عرض کیا تھا قرآن، اور دوسرا کہا تھا صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا میں نے کہا تھا نماز، اور چوتھی چیز میں نے کہا تھا نماز جس کی طرف رخ کر کے ہم پڑھتے ہیں، کعبہ۔ یہ چار بڑے شاعر اللہ ہیں۔ تو درجہ بدرجہ یہی ہے، جب قرآن کہا تو قرآن تو سب سے معزز ہے، لیکن قرآن سے متعلق جو کتابیں ہیں احادیث، وہ کتابیں جو فقہ سے متعلق ہیں جس میں قرآن و حدیث کی آیتوں کی تشریح ہے، ان کا ادب بھی درجہ بدرجہ ایسا ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن، تو ان کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، فقہا، ان کا درجہ بھی ایسا ہی ہے۔ نماز جو کلمہ پڑھنے کے بعد جو چار بنیادی احکام، یہ دروازے دونوں کھول دیں، دروازے دونوں کھول لیں۔ تو نماز جیسے شاعر اللہ میں سے ہے، نماز کا ادب احترام، اس کی بے ادبی جائز نہیں ہے، تو روزہ، حج، زکوٰۃ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ دین کے جتنے احکام ہیں درجہ بدرجہ، جیسے بیت اللہ کی تعظیم ضروری ہے تو مسجد ہے، ہماری مسجدیں، ان کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ تو چار تو بنیادی ہو گئی، ان کے ماتحت سب آتے ہیں۔ صاحب قرآن کے ورثاء، بیت اللہ ان کی جو ہے بیٹیاں، مسجدیں ساری کی ساری، اور قرآن کہا تو قرآن سے متعلق جتنی دینی کتابیں ہیں سب کا جو ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ کے علم میں ہے، ایک صاحب جو ہے چلتا ہوا جا رہا تھا، میں تفصیلی واقعہ نہیں، وہ صرف جو ہے اس نے نیچے سے اٹھایا تو کہیں ان پڑھ آدمی تھا بیچارہ، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، تو شاید کسی سے پوچھا کہ کیا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا، اس نے بوسہ دیا، آنکھوں سے لگا لیا، فلاں۔ ادب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے لیے راستے کھول لیے، اس کے لیے راستے کھول لیے۔ تو جیسے قرآن مجید ہے، ایسے ہی دینی کتابیں جتنی بھی ہیں، حتیٰ کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، اخبارات لے کر جو ہے وہ تندور والے کو دے دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ روٹی لپیٹ کر لے کر آتے ہیں، یا گھر میں کبھی دسترخوان کی بجائے اخبار، دفتروں میں اخبار نیچے بچھا کر اس پر کھانا کھایا جاتا، قطعاً ناجائز کام۔ اخبار میں کہیں اللہ کا نام ہوتا ہے، کہیں محمد کا نام ہے، صلی اللہ، کچھ بھی نہ ہو، حروف ہوں، الف با تا سا، ان کا ادب احترام بھی ضروری ہے۔ اسی ادب احترام سے متعلق میں ایک واقعہ نقل کر کے آج اگلا موضوع شروع کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، چار بڑے جو امام شمار ہوتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سن 80 کی پیدائش ہے، سب سے پہلے بڑے امام کہلاتے ہیں، امام اعظم تابعین میں سے ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، سن 93 میں آپ کی پیدائش ہے۔ تیسرے نمبر پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، 150 میں آپ کی پیدائش ہے۔ اور چوتھے نمبر پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، 162-63 میں آپ کی پیدائش ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی مشہور بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث فقیہ۔ یہ ایک دفعہ ندی، یہاں سے پانی آ رہا ہے تو آپ وضو کر رہے ہیں،
ایک جاہل دیہاتی آدمی ادھر پہلے سے وضو کر رہے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی یہاں وضو کر رہے ہیں، اسے خیال آیا یار میں یہاں وضو کر رہا ہوں اور امام صاحب میرے پیچھے، میرا بچا ہوا پانی امام صاحب کے سامنے نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ وہ اٹھ کر جو ہے آگے جا کر وضو کرنے لگا، اور واقعہ لکھا ہے خواب میں کسی نے دیکھا وفات کے بعد، اس سے کیا معاملہ ہو کہ اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا۔ کیا معاملہ ہوا؟ میرے پلے کوئی نیکی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے میرے ایک محبوب بندے کا جو ادب احترام کیا، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میں آپ کو یاد ہو گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں نے کہا تھا کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کہاں قبول ہو گئی تو کیا ہے